اور جنت ابدی ہیں مسلمان اور کافر کے لحاظ سے. دیکھیں قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تو بالکل یہی بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم ابدی ہے. اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ دوزخ کے کیس میں ہے، اور وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، چند علماء کی رائے ہے. اس میں ٹاپ آف لسٹ صوفیوں کے امام جو محی الدین ابن عربی ہیں، اور سلفی اہل حدیث وہابیوں کے امام ابن تیمیہ. حالانکہ دونوں بالکل 180 ڈگری عقیدے رکھتے ہیں. ابن تیمیہ تو محی الدین ابن عربی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. آپس میں ان کے 200 سال کا فرق ہے. محی الدین ابن عربی پہلے ہیں، ابن تیمیہ بعد میں آئے. لیکن اس کے باوجود دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم ختم کر دی جائے گی. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا. لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بودھ ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی. لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی. یہ ان کی رائے ہے، واللہ اعلم. اور بیسک پرنسپل انہوں نے یہ گھڑا ہے کہ جنت کے لیے جب بھی قرآن میں لفظ آیا وہ آیا خالدین فیہا ابدا، کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. جبکہ جہنم کے لیے آیا ہے خالدین فیہا، جہنمی رہیں گے جہنم میں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں ابدا کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ بھی میں نے ان کی ڈاکٹرن توڑی تھی کہ قرآن میں موجود ہے خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی، وہ آیات بھی موجود ہے. ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو دو بڑے بندوں نے اٹھایا. جس طرح وہاں وہ 180 ڈگری ہے نا، یہاں پہ بھی دو بندے 180 ڈگری ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسراج صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی. دونوں نظریات میں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن دونوں اس ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو گود لیے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جہنم کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کروڑوں اربوں سال کے بعد. اور دلیل وہ بزرگوں سے لیتے ہیں یا قرآن کی اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک زمین و آسمان قائم ہے. یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں، مگر تیرا رب چاہے جو بھی معاملہ فرمائے. وہ کہتے ہیں اس میں جو آیا اور لیکن ساتھ آیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ غیر محدود ہے. اس کا مطلب ہے جنت کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنت ختم کر دی جائے. جہنم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں آئے ہیں، اس لیے جہنم کے چانسز ہیں کہ ختم ہو جائے. تو یہ کرالوڈیز بنا کے انہوں نے اس طرح کے رزلٹ نکالے. بل ایک بات جو ہے نا وہ غامدی صاحب کی بڑی وزنی ہے، اس عقیدے کے اعتبار سے نہیں، لیکن اس میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اہل ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ بات قرآن میں بار بار اس لیے ریپیٹ ہوئی کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے، تقدیر غالب آ جائے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی شخص نے صحیح عقیدہ رکھا، اچھے اعمال کیے اور رزلٹ اپوزٹ آ گیا. اگر ریاکاری کی، شرک کیا، وہ تو ظاہر دنیا میں ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنا. اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں پر بیڈ لک نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. دنیا میں بیڈ لک ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا رکھا ہوا ہے، یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے. کسی کو دے کے اللہ آزماتا ہے، کسی سے لے کے. آخرت میں ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں تو بڑا اچھا تھا دنیا میں، میں بڑا خوش ہوں لیکن جہنم میں تجھے پھینکتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہاں بڑی تم نے اچھی محنت کی، تم ڈیزرو تھے، لیکن تم پہ میں یہ امتحان ڈالوں گا کہ اس دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، این پیپروں میں بیمار ہو جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پیپر رہ جائیں گے. یہ آزمائش ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کہ کوئی شخص اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی.
جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بات یاد رکھیے گا. بلغامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے, وہ اللہ کی وعید ہے. اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ, اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا, بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے. تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا. اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا. جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی. ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, وہ خدا نہیں رہتا پھر. اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے, لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے, نعوذ باللہ, تو یہ کلمات کفر ہے. اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا, یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے, تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا, اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں, عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں. اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئی, محال اور مقدور. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں, اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے, بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں, تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات, جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا, وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد. خدا تو پیدا نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے, یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں, اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہیں.